نماز سے متعلق میں نے کئی بار اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، میں پھر کر دیتا ہوں تاکہ وہ باہر جو بیٹھ کے ان کو پتہ چل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز سکھائی، کیونکہ سوال بار بار یہ آتا تھا وقیم الصلاۃ وقیم الصلاۃ وقیم الصلاۃ، اس بات کی وضاحت کیا ہے، کیسے ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا ایسے میں آ رہا ہوں مسجد، آپ کی اہم دیکھ لینا بھائی کیسے پڑھتا ہوں۔ اتھینٹک، خوبصورت، اعلیٰ ترین، بہت آسان طریقہ آپ نے سکھا دیا، ٹھیک ہے جی۔ 2 سنت فجر کے وقت آپ نے پہلے پڑھی جماعت کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سب کہہ رہے ہیں جماعت کے ساتھ 2 فرض پڑھے، ایسی بات ہے فجر کی جماعت آپ نے 2 فرض کی کرائی ہے۔ جب آپ 2 سنت پہلے پڑھتے تھے، مسجد تشریف لائیں، آپ 2 سنت ادا فرما رہے ہیں نبی پاک، اس کی جماعت کیوں نہیں کراتے تھے؟ کیوں جی؟ کرانی چاہیے، کرا لیتے، کیا کون روک سکتا تھا؟ آپ کو روک سکتا تھا کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کہتے 4 فرض ہیں، 2 پہلے پڑھوں گا 2 بعد میں، باندھو نیت، ایسے نہیں تھا۔ آپ اپنی مرضی منشا سے، اپنی من موجی سے 2 رکعت ادا کرتے تھے، اپنے دل کی خوشی سے پڑھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کو بھی سکھانا لازم تھا تو 2 ان کو پڑھاتے تھے، اب تم 2 پڑھ لو فجر ہو۔ یہ میری ذاتی سوچ ہے، بالکل مت مانیں، ہرگز نہیں ماننا چاہیے کسی کی بات کو، اپنے شعور پیدا کریں، خود تحقیق کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، غور کریں، آپ کو راستہ مل جائے۔ میں تو ایک عام اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے لگی ہے ایسی غلطی ہوگی۔ ظہر میں بھی آپ مسجد تشریف لا رہے ہیں، آپ نے 4 رکعت نماز سنت پہلے ادا کی، اس کی کوئی جماعت نہیں ہے، 4 رکعت نماز فرض کی آپ نے نماز پڑھا دی۔ اب ہوا کیا ہے، غور سے سن لیں، میں اپنی ذاتی بات کرنا، میں قرآن اور حدیث کے عین مطابق کہہ رہا ہوں۔ ہسٹری فجر میں آپ نے بآواز بلند قرأت فرمائی، جاری نماز ہے، دونوں رکعت میں قرأت فرمائی، تلاوت فرمائی، الحمدللہ رب العالمین سورت پڑھی، رکوع۔ ظہر میں 4 رکعت، چاروں میں خاموشی سے پڑھی، ایسا ہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے جی تلاوت نہیں کریں گے، تھوڑا سا اونچا، فرمایا بھائی میری مرضی، ایسے ہی ہوگا، میرا تو دل ایسے ہی کرتا ہے، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا۔ 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت 2 نفل روٹین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ظہر کے، اس کی تو جماعت نہیں کراتے تھے، جماعت نہیں کراتے تھے۔ صحابہ کرام اگر کہہ دیتے کوئی ایونٹ آ جائے، سپوز فرض کریں کہ جی 2 سنت کی جماعت، 2 فرض 2 نفل کی جماعت کروا سکتے ہیں، کروا دیں، یا ہم کر لیا کریں جب ہم کوفہ جاتے ہیں، جب ہم مشہد جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، 2 سنت 2 نفل بھی جماعت سے پڑھ لیتے۔ تو کوئی نہیں پڑھتا، کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ یوز ٹو ہو گئے لوگ کہ یہ نہیں ہوتا ایسے، بھائی ایسے نہیں ہوتا، فرض ہی جماعت سے پڑھے جاتے۔ عصر کی نماز 4 رکعت سنت آپ نے کبھی پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، غیر موقع ہو گئی، کبھی صحابہ کرام نے دیکھا آپ نے ادا فرمائی 4 رکعت نماز سنت، اور کبھی چھوڑ دی، بس سیدھے ہی عصر کی نماز تلاوت نہیں ہو رہی، خاموشی سے ادا ہوئی، سلام پھیرا، دیٹ از آل۔ مغرب میں پھر جہری اور 3 رکعت وتر، 3 رکعت مغرب کی۔ اب صحابہ کرام کہیں گے 4 ہے، 2 یا 4، پہلے تو 2 اور 4 پڑھتے رہے، فجر ظہر عصر، 2 یا 4، 3، یہ 3 ہی پڑھوں گا، ایسے ہی ہے، میرے بادشاہ کا ایسے ہی فرمان ہے، میری ایسے ہی مرضی ہے، میری من موجی یہی کہتی ہے، ایسے ہی سکھا رہا ہوں، ایسے ہی سیکھو۔ اب تم 4 نہیں کر سکتے، اب تم 6 نہیں کر سکتے، اب تم 10 نہیں کر سکتے، اب تم 2 نہیں کر سکتے، ایسے ہی رہے گی۔ اور بلند آواز میں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری میں پھر خاموش، تیسری بھی پڑھتے، تلاوت کر لیتے۔ خیال آتا ہی ہوگا میرے جیسے آدمی کو، ایسے بھی ہوں گے شاید وہاں، تیسری میں بھی تلاوت کر لیتے اونچی آواز میں، تیسری میں خاموش کیوں رہے، ایسے ہی رکوع ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں لگا، ہم سوچ رہے تھے ابھی تلاوت کریں گے، نہیں کی، من موجی تھی، بادشاہی تھی، جیسے کرے بادشاہ کی مرضی۔ عشاء میں بھی ایسے ہی کبھی سنتیں پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی، 4 فرض پڑھائے، نہیں نماز پوری ہو گئی۔
2 رکعت نماز سنت 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جا رہے ہیں اپنے حجرے مبارک۔ یہ وتر وغیرہ آپ بعد میں پڑھتے تھے۔ اب رات کی نماز شروع، دروازے بند، کمرہ بند، گھر بند، مسجد میں نہیں آنا، تہجد کی نماز گھر میں۔ صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، رات کی نماز، رات کی عبادت۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں دکھاتا بھائی، میں کیوں دکھاؤں؟ جو میری مرضی کی من موجی کی بات ہے، میں پتہ نہیں کیا کرتا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی مہربانی کرے ایک نماز مسجد میں پڑھے، ایک نماز تہجد کی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آج ٹھہریں گے، آپ آ جائیں۔ آخر بہت فرمائش تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے آج میں مسجد میں تہجد کی نماز پڑھوں۔ تہجد کا مقررہ وقت آیا، حضور سیدنا بلال کو حکم دیا گیا ریاض الجنہ آ جاؤ، ایک ٹینٹ لگاؤ، ایک خیمہ لگاؤ۔ خیمہ لگا، آپ خیمے کے اندر گئے، پردہ ڈھپا، نماز پڑھ۔ صحابہ کرام بیٹھے، آپ نماز پڑھ کے باہر آ گئے۔ کہا دیکھو بھائی تم نے کہا تھا مسجد میں پڑھو، میں نے مسجد میں پڑھی، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ باب الصلاۃ آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، مل جائیں گے آپ، باب الصلاۃ پڑھ لیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اب ایک مشہور صحابی کا، وہ تو بڑا مشہور ہے، ایک ام المومنین کے رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، اور ان کو وہ لگا دیا، وہ نوجوان تھے۔ صحابہ کرام نے کہا تم ان کے گھر جاؤ، تمہاری تو خالہ لگتی ہیں، تم رات کو رک جانا، دیکھنا ذرا نبی پاک کیسے نماز پڑھتے۔ ان کی بھی بڑی خواہش تھی میں رات کو نماز پڑھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد کی۔ یہ چلے گئے اور لیٹ بیٹھے رہے ذرا۔ آخر خالو نے کہا ہوگا بھائی رات ادھر ہی رک جاؤ، اور کہا ہاں ٹھیک ہے، لیٹ گئے، اور خالہ کو بتا دیا کہ جب تہجد کا وقت آئے ذرا مجھے ہلا دینا۔ صحابی فرماتے ہیں میں تو سویا ہی نہیں، میں تو تھا کہ مجھے آنکھ نہ لگ جائے، میں جاگتا رہا۔ مذکورہ وقت آیا، تہجد کا وقت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے کمرے میں مشکیزہ لٹکا تھا اس سے وضو فرمایا، ایسے وضو فرمایا کہ پانی نہیں گرتا تھا، بس اتنا پانی لیتے تھے، پانی زمین پر نہیں گرتا تھا، وضو فرمایا۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو مجھے بھی جلدی سے خالہ نے ہلایا، میں پہلے ہی جاگ رہا تھا، جلدی سے گیا، میں نے بھی وضو اسی طرح کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا پانی تو گرتا تھا، کوشش کرتا تھا نہ گرے، لیکن وہ تو گرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جلدی جلدی سے نیت باندھی، آپ نے 2 رکعت ابتدا کی، بہت جلدی جلدی پڑھ، ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، 2 ہو گئی۔ اب جب نیت باندھی دوبارہ تو بس پھر سورہ البقرہ بھی پوری ہو گئی، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ، 5واں سپارہ، 5.5 سپارے، 3 پہلی صورتیں پڑھ کے پھر رکوع کیا، 5.5 سپارے غالباً بن جاتے، پھر رکوع کیا، اور اتنا ہی طویل رکوع کیا جتنا قیام کیا تھا۔ قیام میں 5.5 سپارے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا، اتنا ہی قیام، اتنا ہی رکوع، رکوع کے بعد سجدہ بھی اتنا ہی لمبا، دوسرا سجدہ بھی اتنا ہی لمبا۔ تو ایک رکعت جب وہ صحابی فرماتے ہیں پوری ہونے لگی تو میرے دماغ میں فاسد خیال پیدا ہوا کہ میں نیت توڑ دوں، نبی پاک کا ساتھ چھوڑ دوں، دوسری رکعت بھی اگر ایسی پڑھی تو میں کیا کروں گا۔ یہ مستند روایتوں میں سے روایت ہے۔ آپ نے وہ طریقہ ہی ایسے اپنایا کہ بھائی آئندہ کوئی کوشش نہ کرے تو وہ میری پرسنل نماز کے ٹائم پہ جب میں اپنی مرضی سے پڑھوں کوئی اور آئے۔ پسند نہیں تھی آپ کو یہ بات، غالباً نہیں چاہتے تھے آپ، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اب تراویح ہو گیا نا، ہر آدمی تراویح پڑھتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے، پڑھنا چاہیے، ایسے ہی تھا۔ آپ تو روز پڑھتے تھے ہمیشہ، رات کی نماز تراویح ہے، رات کی نماز یہی بات ہے۔ رمضان شریف میں کچھ ایسا روٹین بنا کہ آپ نے مسجد میں ہی نیت باندھ لیا، پڑھنا شروع، 1 دن 2 دن، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، دوسرے دن ذرا زیادہ، تیسرے دن مسجد فل ہو گئی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، رات کی نماز مسجد میں۔ جب مسجد فل ہو گئی آپ مسجد تشریف ہی نہیں لائے، عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے گئے، فجر تک بیٹھے رہے، فجر کے وقت تشریف لائے، نماز ادا کرائی، اور صحابہ کرام نے پوچھا جی آج ہم آپ کے انتظار میں تھے، تراویح آپ کے پیچھے پڑھی، کہا میں جان بوجھ کر نہیں آیا بھائی، میں تو پڑھتا ہی ہوں، تم پہ بھی فرض ہو جاتی، تم تو روز نہیں پڑھ سکتے،
نہیں آیا میں مسجد، اس لیے کہ یہ تو میرے اوپر نازل ہے، تو مجھ پہ فرض ہے، میں تو روز پڑھتا ہوں۔ مستند روایت ہے، میں آپ کو پھر سنا رہا ہوں، کئی بار سن چکے ہیں، نبی پاک تو تواتر سے تہجد پڑھتے تھے۔ ایک بار آپ کی طبیعت خراب تھی اور آپ بخار تھا اور آپ سو گئے، اور امہات المومنین میں سے جو تھی غالباً حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہی تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے دیکھا ابھی بخار کم ہوا ہے، ذرا ابھی یہ سوئے ہیں، تو وہ سوتے رہے۔ فجر کے وقت آپ اٹھے، آپ نے کہا، اٹھایا نہیں کہ جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم نے نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لی فجر کی۔ جب خوب دن چڑھایا، دھوپ تیز ہو گئی، تو آپ نے فرمایا وضو کا پانی لے آؤ، وضو کا پانی، وضو کروایا گیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ ام المومنین نے عرض کہ اللہ کے نبی اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، دن چڑھے، کوئی نماز کے وقت آ گیا؟ آپ نے فرمایا وہ میں نے رات کو نہیں پڑھی تھی تہجد، میں اب پڑھ رہا ہوں، دن چڑھے۔ تو ام المومنین فرماتی میں نے عرض کی کہ کیا دن میں بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے ہی ہے جیسے رات کو پڑھی جائے، تو میں تو پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے وہی 13 رکعت دن چڑھے ادا کر لی، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلے دن آپ اپنے روٹین سے تہجد کی نماز میں اٹھے، فجر کے لیے اٹھے، سارا روٹین ٹھیک تھا، دن چڑھا، مذکورہ وقت آیا، آپ نے پھر وضو کا پانی طلب فرمایا، پھر وضو کیا، نماز کے لیے پھر کھڑے ہوئے۔ ام المومنین نے کہا کہ آج اللہ کے نبی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے تو رات کو تہجد پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا چونکہ کل پڑھ چکا ہوں اس لیے اب تو ہمیشہ پڑھوں گا، میں تو جو ایک کام کر لوں وہ ہمیشہ کرتا ہوں، تو میں تو اب پڑھوں گا۔ تو یہ ہے چاشت کی نماز، جو اکثر لوگوں میں رائج ہے، لوگ پڑھتے ہیں، اکثر چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح 13 رکعت پڑھی جاتی ہے، دن سے 10 ساڑھے 10 بجے غالباً اس کا ٹائم سمجھ لیں ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعدد صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے، رات کا سفر تھا، اور آپ نے صحابہ کرام کو فرما دیا کہ دیکھو بھائی رکنا نہیں ہے، یہ دشمن کا علاقہ ہے، حملہ نہ ہو جائے تو قیام نہیں کریں گے، ہم رات کو چلتے رہیں گے۔ جب محفوظ مقام پہ پہنچے تو تیسرا پہر تقریباً رات کا تھا، آپ نے فرمایا آپ جگہ ٹھیک ہے، ابھی آرام کرو، فجر میں ٹائم ہے، نماز پڑھیں گے۔ کچھ صحابہ کرام عبادت پہ کھڑے ہو گئے اور کچھ نے آرام کیا، سو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے آرام سے، کوئی بات ہی نہیں۔ دن چڑھایا، سورج نکل آیا، آپ سو رہے ہیں، فجر کا ٹائم میرے اور آپ کے حساب سے تو وہ نکل جاتا ہے، اس وقت نکل جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے الصلاۃ الصلاۃ صدا لگائی، سورج کی کرنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پڑھنا شروع ہوئی تو آپ بیدار ہو گئے، اور آپ نے فرمایا بھائی مجھے جگایا نہیں ہے آپ نے، فجر کا ٹائم نکل گیا۔ اب اکرام نے عرض کی جی ہم تو سمجھے کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، ہماری کیا ضرورت تھی کہ آپ کو جگاتے؟ کہا نہیں میں تھک گیا تھا اور سو گیا تھا، بندہ بشر سو گیا، تھک گیا تھا، چلو وضو کا پانی لاؤ، نماز پڑھیں گے۔ کہ جی اس وقت نماز پڑھیں گے تو سورج نکلا ہے؟ میں فرمایا نماز تو پڑھیں گے، نماز چھوڑ دیں گے کیا؟ نماز تو پڑھیں گے، چلو وضو کرو، فلاں نے تم اذان دو، اذان ہوئی، آپ نے جماعت کرائی، دن چڑھے، فجر کی 2 بار 2 ایونٹس ایسے، وہ نماز بھی آپ نے پھر ہمیشہ بعد میں پڑھی جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے طلوع کے بعد اشراق کی نماز 4 رکعت 2 کر کے پڑھی جاتی ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور بعد میں ہمیشہ رائج کر دی۔ ایک بار غالباً 2 بار، غالباً 3 بار، متعدد بار، کم بیش ایک بار تو ضرور، وہ تو صحیح حدیث میں تو ذکر ہے ہی ہے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، 3 رکعت پڑھائی، گھر چلے گئے، صحابہ کرام بیٹھے، 3 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، 3 الصلاۃ الصلاۃ، حضور پاک باہر تشریف لائے، کیا ہوا؟ یہ نماز پوری نہیں ہوئی عصر کی، کیا نماز بدل گئی ہے؟ میں فرمایا نماز تو نہیں بدلی، آپ نے آج 3 پڑھائی۔ جو اچھا، آپ فوراً مصلی پر گئے، 4تھی رکعت کی نیت کی، نماز پڑھی، سلام پھیرا، بغیر ملے واپس چلے گئے، غصہ فرمایا اب آپ کی نماز پوری ہوگی، اب میں جاؤں، چلے۔
यार लोगों ने कहा हाँ अब पूरी हो गई, 4 पूरी हो गई, वाह वेरी गुड, ठीक हो गया। वही असूल की बात थी ना। अब मैं तो ये बार बार सोचता हूँ कि असूल तो एक ही है, एक ही असूल है। जैसी अल्लाह के नबी ने पढ़ी वैसी नमाज है। 3 पढ़ी, 4 पढ़ी, 10 पढ़ी, 5 पढ़ी, ये तो झगड़ा होना नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना? कुरान शरीफ में रक्तों का जिक्र नहीं किया अल्लाह ताला ने। अब नहीं किया तो नहीं किया, क्यों ढूंढ रहे हैं आप? फजर की कितनी रखते हैं कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है? आओ मैं बताता हूँ। कईयों ने किताबें लिखी हैं, इस पर लिखी हुई हैं जी, फलानी रखते लिखी हुई हैं, ढूंढ लिए उन्होंने, ढूंढ लिए होंगे, बड़ा अच्छा किया। मेरा जैसा नाकिस आदमी तो नहीं ढूंढ सका, नहीं लिखा, बड़ी वजाहत के साथ लिखना चाहिए था। देखो ईमान वालों, फजर की नमाज होगी, 2 रकात नमाज सुन्नत, 2 फर्ज पढ़ लिया करो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाए। ऐसी तो कोई बात नहीं आई, इसीलिए नहीं आई कि आपको इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, जैसे पढ़ के बता दी, बात ख़त्म हो गई। यही हमारा ही कहना समझो, इसको इसे हमारा ही कहना समझो, हमने ही कहा है, वो बता देंगे तुम्हें। जब सवाल हो तुम कर लिया करो, जैसे वो करते हैं तुम कर लिया करो। लेकिन फिर 3 और 4 का इख्तिलाफ आया कहाँ से? फिर आता रहा, बाद में भी आता रहा। फतह मक्का हो गई, गालबन ग़ज़वा हुनैन की बात है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। मक्का के भी कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे, कुरैश वाले, और इधर से ज़ाहिर है मदीना शरीफ वाले भी आपके साथ थे, लश्कर में जंग में हिस्सा लिया था। सारे बैठे थे, माल गनीमत की तकसीम हो रही थी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट तकसीम करना शुरू किया। ऊँट गनीमत में आए थे, 100 ऊँट आपने फलाने को कुरैश में बांटने शुरू कर दिए। 100 ऊँट, 1 2 3 जब बांट दिए लोगों में, तो एक कुरैशी उठकर खड़े हो गए, साहबी, गुरु पाक, आप ये किस तरह तकसीम कर रहे हैं? ये तो इंसाफ नहीं हो रहा, ये अदल है। 100 ये तो सबको नहीं मिलेंगे ऐसे, आप सब में बराबर तकसीम करें। असूली बात थी, अकल की बात है, ऐसे ही। तो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, मैं अदल हूँ, मैं ही इंसाफ हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। वो खड़े हो गए मज़कूर साहब, मैं नहीं मानता जी, ये कौन सा तरीका है, मैं जा रहा हूँ। उठ के चल पड़े। कुछ सहाबा कराम खड़े हुए, तलवारें निकालने की, इसकी गर्दन उड़ाई जाए। हुज़ूर पाक ने फरमाया किसकी गर्दन उड़ाओगे भाई? इसके मानने वाले बहुत हैं जो मेरी बात को गलत कहेंगे और ये कहेंगे यही ठीक कह रहा था। बिठा दिया सहाबा कराम, तकसीम हो गई। अब इसी तरह का एक सवाल, लेकिन सवाल में फ़र्क था। अंसार मदीना में से किसी ने क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, घुटने को हाथ लगाया, अल्लाह के नबी को हम नज़र नहीं आते, हम आपके साथ हैं, हमने भी जंग में हिस्सा लिया है, हमें भी कुछ मिलेगा, आपने तो कुरैशियों में बांट दिया। उन्होंने फरमाया वो ऊँट लेने आए थे, मैंने उन्हें ऊँट दे दी। तुम्हारे साथ अल्लाह का नबी है, तुम्हें वो चाहिए या वो चाहिए? आपने फरमाया कि अगर तुम किसी घाटी में भी चले जाओगे तो अल्लाह का नबी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें वो चाहिए या तुम्हें ऊँट चाहिए? उन्होंने कहा हमें तो अल्लाह का नबी चाहिए, हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए, हमें इससे आगे क्या चाहिए? मैं ये बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि लोग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके फरामीन के खिलाफ जाते थे। ईमान वाले नमाजें ठीक करवाते थे नबी पाक की कि आज आपने कम पढ़ी है, आप बुरा ज़्यादा पढ़ लें। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा अकल को हाथ रखना। आपकी पढ़ाई हुई नमाज या आपकी पढ़ी हुई पे या आपकी तरगीब तबलीग पे तो बेशुमार एतराज़ होते रहेंगे। आप में वो हौसला नहीं है जो अल्लाह के नबी में, ऐसा नहीं है। फ़र्क है बहुत सारा, इख्तलाफ बढ़ेगा, फ़िरके पैदा होंगे। तो
انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن ہی ٹھیک ہے. مت وہاں بحث کی جائے جہاں بس بین بجانے والی ہی بات ہے. جب جاہلوں سے ملو تو قالوا سلاما دور سے کہتے ہوئے نکل جاؤ. اس کو مت کہو نماز پڑھو یار نماز پڑھو. ایسا نہیں ہے. آپ پڑھائیں بالکل ٹھیک ہے. تاثیر اس کی بس واجبی ہوگی. واجبی. یہ پیری مریدی والے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں. ہم پیر صاحب کی بڑی بات مانتے. ایسی کوئی بات نہیں. ایسی کوئی. اب میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں. میں نے کتنی بار آپ کو بتایا شیور مرغی کے بارے میں. کتنی بار بتایا. میں تو اس کام کو کر رہا ہوں نا مرغیوں میں. مجھے پتہ ہے وہ فیڈ کھانے والا وہ شیور جو پرندہ تیار ہو رہا ہے وہ بیکار ہوتا ہے. بیکار بالکل کھانے لائق نہیں رہتا. وہ اینٹی بایوٹک کھا ورنہ یہ مر جاتا ہے. یہ مر جاتے ہیں ایسے ایسے ایسے. ابھی ہم بوریوں کی بوریاں بھر بھر کے پھینک رہے ہیں. مر جاتے ہیں. موسم خراب ہوا بوریوں کی بوریاں مر رہی ہیں. ہاں آپ انہیں کیمیکل کھلائیں اینٹی بایوٹک ٹھوکے 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 چلے جائیں. سادہ پانی کبھی پیا ہی نہیں ہوتا انہوں نے. شیور مرغی نے ہمیشہ اینٹی بایوٹک والا پانی پیتے ہیں. پھر ہم وہ بڑے شوق سے خرید کے کھاتے ہیں. کتنی بار بتایا. کتنے مریض ہیں ہمارے بڑے یار غار قسم کے بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وفادار. کس نے چھوڑی. کوئی چھوڑی. آئے سب میں مرغی کھاؤ میرے پیر صاحب نے منع کر دیا. اور سب جھوٹ بولتے ہیں یار ایسی کچھ بھی نہیں ہے ایسا. وہ ہم سے آگے تو تمہاری بیوی ہے. اس نے کہا مرغی لے آؤ. آپ نے کہا جی آقا جی جی میرے ہاتھ تھک گئے مرغی لے. یہ تو نہیں اس وقت کہا کہ جی ہمارے تو پیر صاحب نے منع کیا. جھوٹ بولتے. مانتے آپ صرف وہ ہیں